السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 33، اور پہلے پڑھتے ہیں کتاب کی عبارت، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة، خمس بمعنى أن العقل حاكم بضرورة بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. السمع وهي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر السماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى السماخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك، والبصر وهي قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين، تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقوة وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. والشم وهي قوة مودعة في الزائدتين النابتتين في مقدمة الدماغ الشبيهتين بحلمة الثدي، تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم. والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب. واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن، تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی؟ آج کی عبارت میں کیا بتانے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ ہم چند لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ماقبل میں پڑھا کہ اسباب علم مخلوق کے لیے تین ہیں، ان میں حواس سے سلیمہ، تو مصنف انہی اسباب علم میں سے پہلا سبب جو حواس ہے اس کی تفصیل یہاں سے کر رہے ہیں۔ تفصیل میں صاحب کتاب دو باتیں بیان کریں گے۔ ایک بات تو یہ کہ حواس 5 ہیں، یعنی حواس سے خمسہ ظاہرہ کو صرف بتا رہے ہیں۔ اب آپ کوئی یہ کہے کہ حواس تو 10 ہیں، 5 تو باطنہ بھی ہیں، تو اس کا صاحب کتاب جواب دے دیں گے کہ وہ فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، اصول اسلامیہ پر ان کے دلائل تام نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ثبوت، ان کا وجود مشکوک ہے، یقینی نہیں۔ جن حواس کا ثبوت یقینی ہے، بدیہی اور ضروری ہے، صرف ان کا ذکر متکلمین کرتے ہیں، اس لیے حواس سے خمسہ ظاہرہ کا ذکر یہاں پر کریں گے جو کہ اسباب علم ہے۔ دوسری بات یہاں پر صاحب شرح یہ ذکر کریں گے کہ جب ان 5 حواس کی تفصیل کریں گے، ان کی تو ہر ایک کی تعریف ذکر کریں گے، اور جو قوت ہے، قوت حاسہ ہے، اس کا محل کیا ہے، اس کا محل بتائیں گے کہ کون سی قوت کس جگہ پر ہے، اللہ رب العزت نے کس جگہ پر اس کو رکھا ہے۔ تو محل قوت حاسہ ذکر کریں گے، اور اسی سے محل کو جب بتائیں گے وہیں پر اس کا کام بتائیں گے، وہی اس کی تعریف ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک تیسری بات اور بھی بتائیں گے۔ تیسری بات یہ بتائیں گے
کہ یہ دیکھیے حواس خمسہ جو ہیں ظاہرہ، یہ ادراک کا ذریعہ اور سبب تو بنتے ہیں، لیکن سبب بننے کا مطلب آپ یہ ہرگز نہ سمجھ لینا کہ یہ چیز یا محسوس کے ادراک اور جاننے کے لیے علت تامہ ہے، یہ ہرگز نہ سمجھیں آپ، یہ ذریعہ ہیں، اس معنی کر کہ بندہ جب ان میں سے کسی کا استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے استعمال کے بعد جری عادت کے طریقے پر، کہ اللہ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ ادراک اور علم بندے کے اندر، نفس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اس معنی کر یہ سبب علم ہیں، اس معنی کر نہیں کہ یہ ادراک اور علم کے لیے علت تامہ ہیں۔ در حقیقت مؤثر اللہ رب العزت ہے، ان کی تاثیر بنفس نفیس بذات خود کچھ نہیں ہے، خلق الہی کی بنا پر ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ تو خلاصہ ذہن میں آ گیا بچوں؟ اب عبارت پڑھ کے اس کا مطلب سمجھتے ہیں، کوئی آج مشکل بات نہیں ہے آج کے سبق میں۔ مصنف فرماتے ہیں فالحواس، چونکہ ماقبل میں اجمالاً 3 اسباب علم کا ذکر کیا، اب ہر ایک کی تفصیل کریں گے، تو فا یہاں پر تفصیل کے لیے ہے۔ فالحواس، لہذا حواس، خمسن، کتنے؟ 5۔ اب شارح فرماتے ہیں جمع حاسہ، یہ مصنف نے جو حواس کہا یہ حاسہ کی جمع ہے۔ حاسہ کا معنی قوت حاسہ، احساس کرنے والی طاقت۔ پیارے بچوں، حواس سے خمسہ ظاہرہ کا سائنس یا منطق وغیرہ میں ان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اسکولوں میں بچے جب جاتے ہیں تو بچوں کو شروع کلاسوں میں ہی یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کو پڑھا دیا جاتا ہے، یاد کرا دیا جاتا ہے۔ انگلش میں ان کو سینسز کہتے ہیں، 5 سینسز۔ اسکولوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، صرف آپ ہی نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ حواس، یہ حاسہ کی جمع ہے، بمعنی قوت حاسہ، یعنی ایک یہاں پر جو بیان کریں گے جو اسباب علم ہیں وہ قوت حاسہ ہے، یعنی ایسی طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں جن کے ذریعے سے احساس ہوتا ہے۔ یہ 5 ہیں۔ اب کوئی کہے 5 کے بجائے 6 10 ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب شرح فرماتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا، دھیان رکھنا ہماری گفتگو کا۔ فرماتے ہیں بمعنی ان العقل حاکم بضرورت بوجود، 5 جو ہیں وہ اس معنی کریں کہ عقل ان 5 کے وجود کا فیصلہ کرتی ہے، عقل اس کے لیے حاکم ہے، حکم لگاتی ہے ان کے وجود کا بدیہی طور پر، یعنی ان کا ثبوت یقینی ہے۔ رہے دیگر 5 حواس سے باطنہ، تو ان کو تو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، جن دلائل سے فلاسفہ ثابت کرتے ہیں وہ دلائل تام نہیں ہیں۔ وہی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي تُثْبِتُهَا الْفَلَاسِفَةُ، رہے حواس باطنہ جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، فَلَا تَتِمُّ دَلَائِلُهَا عَلَى الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ، تو ان کے دلائل اصول اسلامیہ پر تام نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ در حقیقت مسئلہ یہ ہے، آپ نے ہدایت الحکمت میں پڑھا بھی ہے کہ فلاسفہ حواس خمسہ باطنہ جو اور بیان کرتے ہیں اور ان کا اثبات جو کرتے ہیں، ان کا اثبات اس لیے وہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہدایت الحکمت میں بھی پڑھا ہے کہ ان کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک فاعل مختار 2 اثروں کا مبدا اور علت نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کام کے لیے الگ الگ آلے بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اصول اسلامیہ پر یہ ضابطہ ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ فاعل مختار سے کئی اثر صادر ہو سکتے ہیں، وہ کئی اثر کا علت اور مبدا بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں۔
قرآن نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے، ماں میں کتنا عموم ہے، آپ غور کریے، دھیان دیجئے۔ ایسی انہوں نے حواس خمسہ باطنہ کا جو اس بات کیا ہے، وہ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک نفس جزئیات مادیہ کا بذات ادراک نہیں کرتا ہے، جزئیات مادیہ کا ادراک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ آلات ہیں، اس لیے وہ حواس خمسہ باطنہ کا اس بات کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نفس جس طریقے سے کلیات کا ادراک کرتا ہے، ویسی جزئیات مادیہ کا بھی ادراک کرتا ہے، اس لیے اصول اسلامیہ پر ان کے دلائل تام نہیں ہوتے، اس لیے ہم متکلمین ان کو نہیں مانتے حواس خمسہ باطنہ کو۔ بہرحال حواس خمسہ ظاہرہ کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا وجود بدیہی ضروری ہے۔ وہ کون سے پانچ ہیں؟ تفصیل: السم، پہلی ہے سم، آپ نے کبرا میں پڑھا ہوگا، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، باصرہ، پانچ پڑھے؟ تو پہلا سم ہے، تو سامعہ کو مقدم اس لیے کر دیا مصنف نے، یا دیگر علماء مصنفین بھی سامعہ کو مقدم کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں بیشتر امور دینیہ وہ قوت سم پر موقوف ہوتے ہیں، بہت سارے فضائل دینیہ، بہت سارے کمالات انسانیہ سم پر موقوف ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی اگر بہرا اگر ہو، کان اس کے صحیح نہ ہو، تو علوم کا حصول نہیں کر سکتا، وہ فضیلت انسانیہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی گونگا ہے، بول نہیں پاتا ہے، سونگ نہیں پاتا ہے، یا دوسرے کسی حادثہ یا آنکھ سے اندھا ہے، اس کے باوجود وہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل کو سیکھ لیتا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے اس سے سمجھ میں آ گیا کہ قوت سامعہ یہ دیگر تمام قوتوں میں اشرف ہے، مقدم ہے، اس لیے مقدم کر دیا۔ فرماتے ہیں السمع وہی قوت، تعریف کرتے ہیں سمع وہ ایک ایسی طاقت ہے مودعۃ فی العصب المفروش، جو طاقت ودیعت کر دی گئی ہے اس پٹھے میں، جو پٹھا بچھا دیا گیا ہے، فی مقعر السماخ، سماخ کہتے ہیں کان کے سوراخ کو، کان کے سوراخ کے مقعر اور گڈھے میں، سوراخ کے گڈھے میں یعنی سوراخ کے اندر جو ایک کھلی تھوڑی سی کشادہ زمین، کشادہ جگہ ہے، ہمارا کان کا سوراخ ہے، یہ کان کا سوراخ جب اندر جاتا ہے تو اندر اس میں بالکل اسی طریقے سے تھوڑی سی پھیلی ہوئی جگہ ہے، جیسے کہ کوئی آپ گھڑا دیکھتے ہیں، گھڑا، وہ گھڑا اوپر سے دیکھیے اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، اندر سے پھیلا ہوا ہوتا ہے، ایسی تھوڑا سا یہ وسیع اندر ہوتا ہے، تو وہی مقعر، اسی کو مقعر کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کان کے سوراخ کے گڈھے میں، قعر میں، جس کو بچھا دیا گیا ہے پٹھے کو، اس پٹھے میں یہ قوت اللہ کی جانب سے ودیعت کر دی گئی ہے۔ تدرک بها الاصوات، اس قوت سامعہ کے ذریعے سے اصوات کا ادراک ہوتا ہے، آوازوں کا ادراک ہوتا ہے۔ کس طور سے؟ آواز در حقیقت ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ پہلے ہوا میں پہنچتی ہے، ہمارے منہ کے قریب جو ہوا ہوتی ہے وہ ہوا ہماری آواز سے متکیف ہو جاتی ہے، کیفیت صوت سے متکیف ہوتی ہے، پھر وہ ہوا اس اپنے پاس والی ہوا سے ٹکراتی ہے، پاس والی ہوا سے پاس والی ہوا، ایسی تجاور کے ساتھ ہوا آپس میں ٹکراتے ہوئے اور ہوا میں تموج پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی ہوا کی لہریں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں متکیف بے کیفیتی صوت ہو کر۔ تو اس طریقے سے جو قوت سامعہ کان کے پردے میں رکھ دی گئی ہے، جب اس سے جا کر یہ متموج ہوا، متکیف ہوا بے کیفیت صوت جب ٹکراتی ہے تو اللہ رب العزت اس ہوا کے پہنچنے کے وقت میں بندے کے اندر ادراک پیدا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں تدرک بہل اصوات، قوت سامعہ کے ذریعے سے اصوات کا ادراک ہوتا ہے بے طریق وصول الہواء المتکیف،
उस हवाए मुतकय्यफ, उस हवा के पहुँचने के तरीक़े से जो हवा मुतकय्यफ हो गई है कैफियत सौत से, कहाँ तक वो हवा पहुँचती है? इलस्सिमा का ताल्लुक वसूल से है, उसी कान के सुराख तक। तो जब वहाँ तक हवा पहुँचती है तो इदराक हो जाता है। इदराक होने का मतलब है बेमाना, इस माना कर इदराक होता है कि अल्लाह ताला यखलुकुल इदराका फिन नफ्स इंद ज़ालिक, कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ्स में इदराक को पैदा फरमा देता है। यानी खल्क़ इदराक अल्लाह ही ताला फरमाता है। ये हवास से ज़ाहिरा जो हैं, इनमें से हर एक हादसा वो ज़ाहिरी सबब है। तो हमारे नज़दीक मौसिर हक़ीक़ी तो अल्लाह ही ताला है। वल बस्र, और दूसरा हादसा है बस्र। बस्र वही क़ुव्वतुन मुदअतुन फ़िल असबतैन। बस्र एक ऐसी ताकत है, क़ुव्वत बासरा है, जो वदियत कर दी गई है ऐसे दो पट्ठों में, अल मुजव्वफ़तैन, जो दोनों पट्ठे खाली हैं, खोखले हैं। प्यारे बच्चों, हमारा दिमाग जो है ना, उसी दिमाग के अगले हिस्से में हमारी नाक की नली भी पहुंचती है, जिससे खुशबू वगैरह बदबू वगैरह सूंघते हैं। तो दिमाग के अगले हिस्से में है ये। उसी सूंघने की जो जगह है वहीं पर, वहीं से दिमाग के अगले हिस्से से दो पट्ठे आते हैं जो कि खोखले होते हैं। पहले दिमाग के दाएं और बाएं जानिब से वो दोनों पट्ठे आते हैं। जैसे कि आप अपनी दो उंगलियां, शहादत की उंगली और वस्त की उंगली दोनों फैलाएं तो देखिए दोनों एक जगह से निकल रही हैं और आगे जाके जो मुतफर्रिक हो जाती हैं, और फिर ये जाके दोनों मुतफर्रिक हो ये वो मुतफर्रिक होती हैं। तो इसी आप ये समझिए कि दिमाग के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों से ये दो पट्ठे निकलते हैं और आगे जाकर ये दोनों मिल जाते हैं। जब पेशानी के पास आते हैं तो ये दोनों के दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं, और इस तरह से मिल जाते हैं कि दोनों पट्ठे मिलकर एक खोखला पट्ठा बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और दाहिनी तरफ का पट्ठा दाईं आंख में चला जाता है और बाईं तरफ का पट्ठा बाईं आंख में चला जाता है। इसी पट्ठे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क़ुव्वत बासिरा वदियत फरमा दी है। और हमारी आँख की जो पुतली है, ये पुतली तो उसके लिए एक आला है। लिहाजा अपनी आँख की ये पुतली हटाकर अगर हम हाथ में कोई डॉक्टर रख दे या सर के पीछे लगा दे और उन पट्ठों को इससे जोड़ दे, तब भी इन आँखों से नज़र आएगा। क़ुव्वत बासरा इन पुतलियों में नहीं, बल्कि क़ुव्वत बासरा दर हकीकत उन पट्ठों में है जो पट्ठे इस पुतलियों से जुड़ते हैं आकर। फरमाते हैं वही क़ुव्वतुन, क़ुव्वत बासरा वो एक ऐसी क़ुव्वत है जो वदियत कर दी गई है दो ऐसे खोखले पट्ठों में, अल्लतैन ततलाक़ियान, जो दोनों पट्ठे आपस में मिल जाते हैं, सुम्मा तफ्तरिक़ान, फिर आँखों की तरफ पहुँचने के लिए दोनों जुदा हो जाते हैं, फ़तअद्दियान इलल आइनैन, फिर वो दोनों आँखों तक पहुँच जाते हैं। तुद्रकु बिहल अद्वा, इस क़ुव्वत बासरा से रोशनियों का इदराक होता है। वल अलवान, और रंगों का कहा जाता है कि रोशनियों का इदराक बिज़ात होता है, और अव्वलन रोशनियों का इदराक होता है, फिर रोशनी के इदराक के बाद उसके ताबे होकर रंग का इदराक होता है। वल अशकाल, और इन्हीं इसके ज़रिए से शक्लों का इदराक होता है, मिक़दारों का इदराक होता है, हरकतों का इदराक होता है, क्योंकि हरकत भी उमूर खारजिया से हैं। हुस्न व क़ुब का इदराक होता है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, वगैरह ज़ालिका मिम्मा यख़्लुक़ुल्लाहु ताला इदराक कहा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का इदराक होता है कि जिनका इदराक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ्स में पैदा फरमा देता है इंदा इस्तेमाल लफ्ज़ तिलकल क़ुव्वा, बंदे की इस क़ुव्वत के इस्तेमाल करने के वक्त। वशम, और सूंघने की ताकत, क़ुव्वत शाम्मा, हिया क़ुव्वतुन, ये ऐसी क़ुव्वत है मुदअतुन फ़ी ज़ाइदतैन नाबिततैन, कि जो क़ुव्वत रख दी गई है, वदियत कर दी गई है गोश्त के दो टुकड़ों में, फ़ी ज़ाइदतैन, गोश्त के उन दो टुकड़ों में, नाबिततैन, जो उभरे हुए हैं, फ़ी मुक़द्दमति दिमाग, दिमाग के अगले हिस्से में। आप देखिए पेशानी जो होती है, इसी पेशानी के अंदर जो दिमाग का अगला हिस्सा है, वो दिमाग का अगला हिस्सा ऐसा है कि उसी में दोनों तरफ
گوشت کے ابھرے ہوئے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایسے ابھرے ہوئے، ایسے گول گول ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اشبیہتین بحلمتئی الثدی، جو عورت کے پستانوں کی گھنڈیوں کے مشابہ ہوتے ہیں، گول. تو ایسے دو گوشت کے دو ٹکڑے جو ابھرے ہوئے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے قوت شامہ کو ودیعت فرما دیا ہے. تدرک بہ الروائح، اس قوت شامہ سے خوشبوؤں کا، روائح کا یعنی بوؤں کا ادراک ہوتا ہے. اب وہ بو میں چاہے خوشبو ہو چاہے بدبو ہو، بے طریق وصول الہوا، یہاں پر بھی ان بوؤں کا ادراک جو ہوتا ہے ہوا کے پہنچنے کے طریقے سے ہوتا ہے کہ ہوا بودار چیز کی کیفیت سے متکیف ہو کر ہوا خیشوم تک پہنچتی ہے. تو خیشوم تک پہنچنے کے بعد جب پہنچتی ہے خیشوم تک، تو پھر یہ قوت شامہ اس کی خوشبو یا بدبو کا ادراک کر لیتی ہے. وذوق، اور پانچویں وہ چوتھی قوت حاسہ جو ہے وہ ذوق ہے. ذوق وہ ایسی قوت ہے منبثۃ فی العصب المفروش علی جرم اللسان، جو قوت پھیلا دی گئی ہے اس پٹھے پر، جو پٹھا پھیلا ہوا ہے، بچھایا گیا ہے، علی جرم اللسان، زبان کے جرم پر، اوپری سطح پر. زبان کی اوپری سطح پر جو پٹھا بچھا ہوا ہے، اسی پٹھے میں یہ قوت پھیلا دی گئی ہے. یدرک بہ الطعوم، اس قوت کے ذریعے سے ذائقوں کا ادراک ہوتا ہے. بے مخالطت الرطوبۃ اللعابیہ، رطوبت لعابیہ کی مخالطت اور آمیزش سے. پیارے بچوں، رطوبت لعابیہ ہمارے زبان کے نیچے، ہم اپنی زبان کو اٹھا کر دیکھیں اگلے سرے سے، تو اس کے نیچے کی جو جگہ ہے جہاں پر کچھ مطلب دانے دانے سے بھی دکھیں گے، کچھ ایسے پٹھے بھی ہیں کہ جن کے جو اٹھے سے بھی ہوں گے، کھردرے سے بھی لگیں گے، وہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سے لعاب پیدا ہوتا ہے. اور یہ لعاب یہ صرف احساس پر ہے، اتنی تیز احساس ہوتا ہے کہ ادھر بندہ کسی چیز کے ذائقے کا احساس کرتا ہے اور ادھر یہ لعاب پیدا ہونے لگتا ہے. لعاب کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نرم بنا دینا، تو یہ کھانے کو نرم بناتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ لعاب جب ہم کسی بھی کھانے کی چیز کو، کسی بھی ذائقے دار چیز کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں نا، تو زبان اس مطعوم شے کے اجزاء لعاب میں، رطوبت لعابیہ میں گھل مل جاتے ہیں، اور گھل مل جانے کے بعد میں پھر وہ رطوبت لعابیہ اس جرم پر پہنچتی ہے، زبان کی جرم پر جب پہنچتی ہے، تو اب اسی رطوبت لعابیہ کے اختلاط سے وہ ذائقہ کا ادراک قوت ذوق کر لیتی ہے. رطوبت لعابیہ سے اختلاط ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بچوں آپ زبان کو اپنے منہ سے باہر اگر نکال لیں گے اور زبان پہ نمک رکھ لیں اور آپ اس میں نہ رطوبت لگائیں، نہ مطلب اس طریقے سے زبان کو باہر رکھیں کہ وہ منہ میں کہیں پر لگے نہیں، کیونکہ جیسے ہی لگے گی فوراً رطوبت پیدا ہو جائے گی، تو آپ کو اس چیز کا، نمک وغیرہ کے ذائقے کا احساس نہیں ہوگا. جب رطوبت پیدا ہوتی ہے، رطوبت سے اس مطعوم کا ذائقہ جب مخالط ہوتا ہے، اس کے اجزاء مخالط ہوتے ہیں، تو رطوبت لعابیہ اس قوت تک سرایت کرتی ہے، اس قوت تک پہنچتی ہے، تو اس سے وہ قوت ذوق ادراک کرتی ہے. فرماتے ہیں اس قوت ذوق سے طعوم کا ادراک ہوتا ہے رطوبت لعابیہ کی مخالطت سے. کون سی رطوبت لعابیہ؟ التی فی الفم، جو کہ منہ میں ہوتی ہے. اور یہ رطوبت لعابیہ مخالط کس سے ہوتی ہے؟ آمیزش کس سے ہوتی ہے؟ بالمطعوم، مطعوم سے. ووصولها الی العصب، اور اس قوت لعابیہ کے عصب یعنی پٹھے تک، جس میں وہ قوت ودیت کر دی گئی، اس پٹھے تک پہنچنے کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے. واللمس، اور لمس چھونا، چھونے کا بھی احساس ہوتا ہے نا. یہ ایسی قوت ہے، قوت لامسہ ایک ایسی قوت ہے منبثۃ فی جمیع البدن، جو اکثر بدن میں
پھیلا دی گئی ہے۔ اکثر بدن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بدن کے کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر لمس کی قوت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہڈی ہے، اس میں لمس کی قوت نہیں ہے، جگر ہے، تلی ہے، پھیپڑا ہے اور پتا ہے، یہ وہ ٹکڑے ہیں، یہ وہ حصے ہیں جسم کے جن میں قوت لمس نہیں ہوتی۔ اس لیے فی جمیع البدن جو شارح نے کہا ہے اس سے مراد اکثر بدن ہے۔ اب آپ کہیں گے جمیع البدن پھر کہہ کیسے دیا انہوں نے؟ تو جمیع بدن اس لیے کہہ دیا کہ آپ باہری، یہ مطلب یہ تو ہم نے جتنی چیزیں ذکر کی ہیں یہ سب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ باہری اپنے پورے جسم کے اوپری حصہ کو دیکھیے، خاص کر جلد، تو جسم کی پوری جلد ایسی ہے جس میں یہ قوت ودیعت کر دی گئی ہے، اس لیے پورے جسم کی جلد میں ہے، اس لیے جمیع البدن کہنے میں بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہی قوت منبسط فی جمیع البدن، یہ قوت اکثر بدن میں یا پورے بدن میں پھیلا دی گئی ہے۔ تدرک بها الحرارۃ والبرودہ، قوت لمس سے حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، یبوست کا مطلب خشکی، رطوبت کا مطلب تری اور خشکی کا احساس ہوتا ہے۔ ونحو ذالک، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، عند التماس والاتصال بہ، چھونے اور اس چیز سے اتصال کے وقت احساس ہو جاتا ہے۔ تو حواس سے خمسہ ظاہرہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ تو اگر یہ زبانوں پر چونکہ ایسا رٹا ہوا ہوتا ہے، آدمی حواس سے خمسہ بھی کہتا ہے پھر بھی 5 بعد میں کہتا ہے۔ بہرحال حواس سے ظاہرہ 5 ہیں۔ ہر ایک کا مطلب سمجھا آپ نے بھائی، ہر ایک کی تعریف سمجھی، لیکن اتنا ذہن میں رہے ان میں سے کوئی بھی حادثہ تاثیر میں مستقل نہیں ہے۔ ادراک یا اللہ رب العزت کی جریہ عادت کے طریقے پر اللہ رب العزت ادراک کو پیدا فرماتا ہے بندہ ان کا جب استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔